बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर है बाजी पलट गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को अल्टीमेटम दे दिया गया, वॉर्न कर दिया गया। अब इस खबर की तफसीलात क्या हैं, वो डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले दो मुख्तसर सी अदालती ख़बरें हैं। उन अदालती ख़बरों की डिटेल चंद सत्रों में आपकी खिदमत में पेश करने के बाद सियासी खेल कैसे पलटा है, फिर इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो दौरा कराची का आगाज़ कर चुके हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया, लेकिन वो ऐलान उनके अपने लिए एक बड़ी मुश्किल है। वो ऐलान उनके लिए एक मुश्किल क्रिएट कर सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ईमान ज़ैनब मज़ारी अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़ मुकदमा, रियासत के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा सोशल मीडिया की ट्वीट्स का अदालत लगी, लेकिन वकला के इलेक्शन के बाइस इस केस की समाअत को 12 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। यानी आज इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट अदालत है, उसकी बार एसोसिएशन के वकला के इंतखाबात हो रहे हैं, तो ये केस इस वजह से आज नहीं चल सका। अलीमा खान साहबा को आज समन किया गया। अलीमा खान साहबा अपने वकील फैसल मलिक के साथ अदालत में पेश हुई। अदालत ने उनके काबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर रखे थे और साथ में प्रोसिक्यूशन के इस्तदा के अलीमा खान साहबा ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करती हैं, केस को इल्तवा का शिकार करना चाहती हैं, उनकी ज़मानत मनसूख की जाए। तो अलीमा खान साहबा जज अमजद अली शाह साहब की अदालत में पेश हुई, लेकिन आज जज साहब खुद रुखसत पे थे और जज साहब की रुखसत की वजह से जो केस की समाअत है उसे 12 जनवरी तक मुलतवी किया गया है। लेकिन जो ज़मानत है अलीमा खान साहबा की, उसको भी 12 जनवरी तक एक्सटेंड यानी तौसीह कर दिया गया है। अब आते हैं नाज़रीन सुहेल अफरीदी साहब की जो ऐलान है उस पर हम बात करते हैं। पहले तो नाज़रीन, जब वो अभी तक तो वैसे वो टाइम के मुताबिक जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12:45 में उनकी फ़्लाइट है, तो उनकी कराची की इस्लामाबाद से जो फ़्लाइट है वो ताख़ीर का शिकार हुई है। सोशल मीडिया पे तासुर दिया गया कि जानबूझ के सुहेल अफरीदी साहब की जो फ़्लाइट है उसे ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। तो नाज़रीन, दो बातें हैं। एक तो ये है कि इस्लामाबाद का मौसम वाकई ख़राब था और मौसम की ख़राबी की वजह से फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार हुई है। दूसरा ये है कि अगर आपने ये बात एक्सेप्ट नहीं करनी, ये कोई PIE की फ़्लाइट तो नहीं। जिस फ़्लाइट से सुहेल अफरीदी साहब कराची जा रहे हैं, ना वो एयर इसराइल की है, ना जिनाह एयर की है, ये तो एयर ब्लू की फ़्लाइट है। शाहिद खाकान अब्बासी जो तहरीक तोफ़ीज़ यानी पाकिस्तान में PTI की अपोजिशन अलाइंस के साथ खड़े हैं, तो अगर जानबूझ के फ़्लाइट को ताख़ीर किया गया तो इसका मलबा किसी और पे डालने के बजाय इसका फिर सवाल शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा जाए कि फ़्लाइट क्यों ताख़ीर का शिकार हुई। अब सिंध हुकूमत ने जो कराची में जनाब बाग में जलसा करने की इजाज़त का जो इंदिया दिया है, इशारा दिया है, उस पर सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया कि वो 12 जनवरी को कराची की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। अब ये जो ऐलान है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ये सुहेल अफरीदी साहब के लिए इट्सेल्फ एक बड़ी मुश्किल है, एक नई मुश्किल जो है वो क्रिएट कर सकता है। क्यों? मैंने ये क्यों कहा? अडयाला जेल के बाहर जो 10,000 बंदे इकट्ठा करने का जो टास्क था, उसके लिए तहरीक इंसाफ के क़यादत अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में बताते हैं कि हम फंड्स नहीं दे सकते। 10,000 बंदे को लाने के लिए, ले जाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। तो अफरीदी साहब ने एक ऐसे मौके के ऊपर कराची की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है जब पार्टी के पास फंड्स ही नहीं हैं, जब पार्टी को फंड की कमी के मसाइल का सामना है। तो कराची का जलसा और तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा कैसे होगा, ये नाज़रीन एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बात का इम्कान है कि आज सिंध हुकूमत की तरफ से सुहेल अफरीदी साहब को जलसे की इजाज़त दिए जाने का इम्कान मौजूद है, तहरीरी तौर पर इजाज़त मिलने का इम्कान मौजूद है। अब आ जाते हैं
کہ ایک طرف تو یہ جلسہ پیپلز پارٹی نے اجازت دے دی، دوسری طرف مریم نواز نے بھی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ فیصلہ کیا ہے؟ جو پولیس آرڈر ہے پنجاب کا 2002 کا، اس میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ ترمیم ناظرین یہ کی گئی ہے کہ جو پرتشدد ہجوم ہے، اگر کوئی پرتشدد ہجوم کرے گا تو یہ افینس جو ہے ناقابل ضمانت بھی ہوگا اور قابل دست اندازی بھی ہوگا۔ یعنی کسی مجمع میں، سیاسی جلسہ ہے، مجمع ہے، مذہبی ہے یا کوئی اور مجمع ہے، اس میں اگر تشدد، املاک کو نقصان، جلاؤ گراؤ ہوتا ہے تو یہ جرم آپ کا قابل ضمانت نہیں ہوگا، اور اس جرم کی مد میں آپ کو 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ نہ صرف 10 سال کی سزا بلکہ 1 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ تک آپ کو جرمانہ بھی ہوگا۔ اور اس ہجوم کے، اس سیاسی مجمع کے جو منتظمین ہوں گے ان کو اضافی سزائیں بھی دی جا سکیں گی، اور جو جلاؤ گراؤ سے املاک کو نقصان پہنچے گا اس کی ادائیگی بھی جلسے اجتماع کے جو منتظمین ہیں ان سے پیسے لے کے، ان سے وصولیاں کر کے اس نقصان کی ادائیگیاں کی جائیں گی۔ ریاست ادائیگیاں نہیں کرے گی۔ لیکن یہ ساری صورتحال میں ناظرین، یہ ساری سیاسی صورتحال میں جو افریدی صاحب کراچی جا رہے ہیں، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان لاہور میں آج اپنی سیاسی سرگرمیاں کرنے جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو سوشل میڈیا پہ ٹارگٹ پہ، نشانے پہ رکھا گیا ہے۔ اب اس دوران جو خبر سامنے آتی ہے، تحریک انصاف کا بیانیہ بنتا ہے کہ ملاقات نہیں کروائی جاتی، عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ آخری ملاقات عظمیٰ خان صاحبہ کی 4 نومبر کو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن اس دوران اڈیالہ جیل کے دروازے ایک اور شخصیت کے لیے بھی کھلے۔ اب وہ ایک اور شخصیت کون ہے؟ وہ اور شخصیت ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور یہ وہ رہنما ہیں جو پچھلے دنوں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے ایک کانفرنس بلائی گئی تھی، پولیٹیکل ڈائیلاگ کیا گیا تھا، اس ڈائیلاگ میں، اس کانفرنس میں دیکھے گئے تھے۔ ناظرین بیرسٹر سیف کی بات ہو رہی ہے، جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ترجمان رہے ان کے وزارت اعلیٰ کے دور میں۔ اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی فیملی کی جو آخری ملاقات ہوئی 4 نومبر کو، اسی روز بیرسٹر سیف صاحب کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن اس ملاقات کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی، کیونکہ یہ خفیہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کا اعتراف بیرسٹر سیف صاحب نے خود کیا ہے۔ بیرسٹر سیف صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی 4 نومبر کو عمران خان کے ساتھ گزشتہ سال ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں عمران خان نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ بیک ڈور سے، پس پردہ چینل سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کریں۔ اب بیرسٹر گور صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور اوپنلی وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور پبلک ڈومین میں یہ بات موجود ہے۔ بیرسٹر سیف صاحب کہتے ہیں، گور میں نے شاید کہا غلطی سے، بیرسٹر سیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے دہائیوں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریبی اور درینہ تعلقات ہیں، اور میں ان تعلقات کو صرف عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ پس پردہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، ان رابطوں کا مقصد عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے ریلیف حاصل کرنا ہے، مفاہمت اور تعاون کے لیے راستہ بنانا ہے۔ لیکن بیرسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تلخیاں کریٹ کی جاتی ہیں، تلخیاں بنائی جاتی ہیں، ان تلخیوں سے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو نقصان ہوتا ہے۔ اب تحریک انصاف کی قیادت تو یہ کہہ رہی تھی کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے اس میں ہماری پارٹی کا کوئی رہنما نہیں گیا۔ اب بیرسٹر سیف صاحب نہ صرف عمران خان کے ساتھ خفیہ ملاقات کر کے آئے ہیں، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے پولیٹیکل ڈائیلاگ میں شریک ہوئے، اور آج اوپنلی انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی ملاقات کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ ان کی 4 نومبر کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ رابطوں کا عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے، گرین سگنل دیا ہے۔ تو ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس روز 4 نومبر کو ایک ٹویٹ ہوا جس میں عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، دوسری طرف پس پردہ یہ رابطے بھی ہیں۔ یہ رابطے کس لیے ہیں؟ کہ کوئی راستہ بن جائے، کوئی معافی تلافی کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا، لیکن جان خلاصی ہو پائے۔ لیکن اسی دوران ناظرین جب بیرسٹر سیف یہ بات کر رہے ہیں کہ مفاہمت اور تعاون کا راستہ نکالنا ضروری ہے موجودہ حالات میں،
اگر عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کا راستہ بنانا ہے. اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کی جب بات ہوتی ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. ہاں، اگر کوئی مذاکرات کے ذریعے یہ سپیس بنتی ہے کہ تحریک انصاف سیاست کرے، پرامن ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو لے کے چلے، عمران خان صاحب کو عدالتوں سے اگر ریلیف ملتا ہے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوتی ہے، تو وہ بالکل سیاست میں متحرک ہوں. لیکن مذاکرات کیسے ہوں گے جب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی؟ تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ مذاکرات کے ٹیبل پہ فریق 1 فریق 2 کیسے بیٹھیں گے؟ حکومت کی طرف سے تو اعلانیہ کہا گیا نا کہ جو مذاکرات کی آفر وزیر اعظم صاحب نے کی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ایما یعنی ان کی رضامندی شامل ہے. اس میں نواز شریف، آصف علی زرداری صاحب کی ایما، ان کی رضامندی، ان کی کنسنٹ شامل ہے. لیکن پھر بھی مذاکرات نہیں ہوتے. اس کی وجہ ناظرین بیان کی گئی ہے، اور اس کی وجہ بیان کی ہے فواد چودھری صاحب نے. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، جو تحریک انصاف کے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، جو تحریک انصاف میں فیصلہ سازی کا اختیار رکھتے ہیں، یہ مہمان قیادت ہے تحریک انصاف کی، یہ اصل قیادت نہیں ہے. انہوں نے پارٹی کے کمان، پارٹی کی باغ دوڑ تو سنبھال لی ہے، لیکن اصل جو قیادت ہے، جو مذاکرات کر سکتی ہے، جو بات چیت کر سکتی ہے، جو اصل وارث ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اسیر قیادت ہے. اب اسیر قیادت میں عمران خان صاحب بھی ہیں، اسیر قیادت میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، اسیر قیادت میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں. تو فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اگر مذاکرات کرنا ہے تو خواتین کو رہا کیا جائے، خواتین قیدیوں کو ضمانت دی جائے، بشرا بی بی، یاسمین راشد صاحبہ کو رہائی دی جائے، تاکہ ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو اور مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کا جو راستہ ہے اس راستے کو ہموار کرنے کا جو پہلا قدم ہے، جو انیشیٹ کرنا ہے، وہ پروسیس شروع ہو سکے. لیکن ساتھ میں فواد چودھری صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی وارن کیا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی جھنجھوڑا ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہیں اپنے اندر اپنی کمر میں طاقت پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر سا پیدا کرنا چاہیے. یہ ایک ایسا چیئرمین ہے پارٹی کا کہ کوئی بھی اٹھ کے پارٹی کا رہنما، پارٹی کا جو ہے وہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تو چیئرمین کو نہیں مانتا، میرا چیئرمین مجھ سے معافی مانگے. تو فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جناب بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، انہیں بھی اگر چیئرمین ان کو عمران خان صاحب نے بنایا ہے، ان کی ایما سے بنا ہے، تو اپنی جو اتھارٹی ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کو شو کرنا پڑے گی. جب وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ پارٹی سے کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے کہ میں اس کو چیئرمین نہیں مانتا، اس چیئرمین نے یہ بات کیوں کی، مجھ سے یہ معافی مانگے؟ تو ایسے بات نہیں بنے گی. ایسے مذاکرات کا دروازہ یا مذاکرات کے ٹریک کے اوپر تحریک انصاف نہیں چڑھ پائے گی. تو یہ تھا ناظرین ہمارا ولاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.